السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے نیک لوگوں سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 8۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے روز جب عرش الہی کے سوا کہیں کوئی سایہ نہ ہوگا، اس روز 7 قسم کے افراد عرش الہی کے سائے میں ہوں گے۔ ان میں ایک قسم کے افراد وہ دو آدمی ہوں گے جو محض خدا کے لیے ایک دوسرے کے دوست ہوں گے۔ خدا کی محبت ہی نے ان کو باہم جوڑا ہوگا اور اسی بنیاد پر وہ ایک دوسرے سے جدا ہوئے ہوں گے، یعنی ان کی دوستی خدا کے خاطر ہوگی اور زندگی بھر وہ اس دوستی کو قائم رکھنے اور نبھانے کی کوشش کریں گے۔ جب ان میں سے کوئی ایک دوسرے سے جدا ہو کر دنیا سے رخصت ہو رہا ہوگا تو اسی حال میں کہ ان کی یہ دوستی قائم ہوگی اور اسی دوستی کی حالت میں وہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہوں گے۔ دوسری اہم بات یہ، دوستوں پر اعتماد کیجیے، ان کے درمیان حشاش بشاش رہیے، ہمیشہ منہ چڑھا ہوا رکھ کر نہ بیٹھیے، ہمیشہ دادا گیری نہ کریے، ہمیشہ ڈانٹیے مت، بلکہ دوستوں کی محبت میں صحبت میں بے تکلف اور خوش مزاج رہیے۔ تیوڑی چڑھانے اور لیے دیے رہنے سے پرہیز کیجیے۔ ہر چیز پر باس پوس مت کیجیے، یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، ایسا کپڑا کیوں پہنا، تو نے یہ کیوں کیا، ایسی چیزیں آپس میں نہ کہیے۔ دوستوں کے ساتھ ایک بے تکلف ساتھی، خوش مزاج، ہم نشید، خوش طبع رفیق بننے کی کوشش کیجیے۔ آپ کی صحبت سے احباب اکتائیں نہیں بلکہ مسرت زندگی اور کشش محسوس کریں۔ حضرت عبداللہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ترمذی میں یہ حدیث ہے۔ حضرت جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں 100 مجلسوں سے بھی زیادہ میں بیٹھا ہوں۔ ان مجلسوں میں صحابہ کرام اشعار بھی پڑھتے تھے اور زمانہ جاہلیت کے قصے کہانیاں بھی سناتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے یہ سب سنتے رہتے تھے، بلکہ کبھی کبھی خود بھی ان کے ساتھ ہنسنے میں شریک ہو جایا کرتے تھے۔ ترمذی میں یہ حدیث ہے۔ حضرت ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ سواری پر بیٹھے بیٹھے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امیہ ابن سلت کے 100 اشعار سنائے۔ یہ بڑا شاعر تھا امیہ ابن سلت، جیسے ہمارے زمانے میں علامہ اقبال ہے، اس طریقے پر ان کے اشعار عربوں میں بہت سنے جاتے تھے۔ لوگ ان کے اشعار کو اپنے بیان میں بیان کرتے تھے، امیہ ابن سلت کے، اور اس نے اللہ کی تعریف میں بھی اشعار کہے ہیں امیہ ابن سلت نے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 شعر سنائے۔ ہر شعر پر آپ فرماتے کچھ اور سناؤ، کچھ اور سناؤ، کچھ اور سناؤ، میں سناتا رہا۔ ترمذی میں یہ حدیث ہے اور ابن کثیر میں ہے اور بکھر موتی میں بھی میں نے لکھا ہے کسی جگہ کہ امیہ ابن سلت کبھی کبھی اللہ کی شان میں، اللہ کی تعریف میں بہت اشعار پڑھتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی یہ فرماتے کہ شاعر جو ہے یہ جہنم میں ہے لیکن اس کے اشعار جنت میں ہیں، کہ اس نے اللہ کی ایسی تعریف بیان کی ہے۔ یہ میں نے تفصیل سے مضمون بکھرے موتی کے کسی جلد میں نے لکھا ہے کہ امیہ ابن سلت کے جو درد بھرے اشعار حضور اللہ کی تعریف میں کہتے۔ مسلمان تو نہیں ہوا تھا یہ آدمی، لیکن آسمان کو دیکھ کر، زمینوں کو دیکھ کر یہ کہا کرتا تھا کہ تیرا کو پیدا کرنے والا ہے وغیرہ وغیرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اشعار کو سنتے اور ایک جملہ کہتے کہ شاعر فی النار وکلامہ فی الجنہ، کہ کہنے والا
یہ تو جہنم میں ہے، لیکن یہ اس کے اشعار جو ہے یہ جنت میں ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ دوستوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیے۔ جب حضرت سودا کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا اور حضرت خولا نے کرایا تو حضرت سودا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ دونوں کی زندگی گزرنے لگی، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ جب کھانے بیٹھتے یا تنہائی میں ہوتے تو حضرت سودا کے مزاج میں ظرافت تھی، وہ ایسے چٹکلے کہتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہنستے، اور بچیاں بھی تھی، حضرت فاطمہ دوسری بچیاں بھی تھی، یہ بچیاں بھی جو ہنستی، یعنی گویا کہ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد حضرت سودا نے جو حضور کا گھر سنبھالا ہے وہ اس یعنی ہنسا کر حضور کو ہنساتی، اور اس کے قصے بھی کتابوں میں آتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے گا وہ قصے بھی بیان کروں گا انشاءاللہ۔ اس لیے دوستوں سے دوستی کیجئے اور اس کو نبھائیے بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔